الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین کرام، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل المدینہ آن لائن قرآن اکیڈمی اور میرا نام ہے حافظ آفاق احمد۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 8 جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آج پڑھیں گے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 3، حرکات۔ حرکات جو لفظ ہے یہ حرکت سے نکلا ہے۔ یہاں پر ہم کچھ پوائنٹ ہیں، ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، یعنی ایک ہوگی تو حرکت، اور اگر بہت ساری ہوں تو اس کی جمع جو ہے وہ حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ حرکات کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ 3 علامات یعنی زبر، زیر اور پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس ریڈ لائن کو حرف کنسیڈر کر لیں، یہ جو ریڈ لائن ہے، تو یہ زبر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ زبر حرف کے اوپر ہے، ریڈ لائن کے اوپر۔ اسی طرح زیر جو ہے یہ ریڈ لائن کے نیچے یعنی حرف کے نیچے ہے، اور پیش یہ حرف کے اوپر ہے۔ اس کے بعد ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یعنی جو حروف تہجی ہم نے پیچھے ویڈیوز میں ڈسکس کیے تھے، ان حروف پر کسی بھی حرف پر ان میں سے اگر کوئی حرکت آ جائے، یعنی ان تینوں حرکات میں سے زبر، زیر اور پیش میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حرف متحرک بن جاتا ہے۔ یعنی اگر جیم کے اوپر کوئی حرکت آ گئی، جیسے زبر آ گئی، تو جیم متحرک ہے۔ اسی طرح ہا کے اوپر اگر کوئی حرکت آ گئی تو یہ ہا متحرک بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے زبر۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کی جاتی ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کی جاتی ہے۔ یعنی زبر کو ادا کرتے ہوئے منہ اور آواز دونوں کو کھول دیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جیم زبر۔ اب جب اس کا رواں پڑھیں گے تو اس کو جا، یعنی منہ اور آواز دونوں کو کھول دیا۔ اس کے بعد زیر کو، زیر میں کیا کرنا ہے، اس کو ادا کرتے وقت آواز کو نیچے گرا کر اس کو ادا کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر جیم زیر جی۔ تو یہ جو جی ہے یہ ہم نے آواز کو نیچے گرایا ہے، اور پیش پر منہ کو گول کر کے اس کو ادا کرنا ہے، جیسے جیم پیش جو۔ تو یہ جو ادا کرتے ہوئے ہمارا منہ جو ہے وہ گول ہوگا۔ تو یہ ان کے ادا کرنے کا طریقہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ ان کو ادا کرتے ہوئے آپ کی منہ کو کس طرح سے اس پہ زبر کو کھولنا ہے، منہ اور آواز کو، زیر کو جو ہے وہ نیچے گرا کر آواز کو ادا کرنا ہے، اور پیش کو ہونٹوں کو گولائی سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کے پڑھتے ہوئے جن چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے وہ یہ پوائنٹ ہے، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ حرکات کو ادا کرتے ہوئے نہ ہی حروف کو کھینچنا ہے اور نہ ہی ان کو جھٹکا دینا ہے۔ جیسے ہم جب اس کا جوڑ کریں گے، اچھا ایک بات دھیان میں رہے کہ جب جوڑ کریں گے تو جوڑ کرتے ہوئے حرف کی ادائیگی اسی طرح کریں گے جس طرح سے مفردات میں کی تھی ہم نے۔ جیسے کچھ حروف ہم نے زیادہ لمبے کیے تھے تو اس کو لمبا کرنا ہے، تو جوڑ کرتے ہوئے ہم نے اس بات کو دھیان میں نہیں رکھنا کہ بغیر کھینچے۔ بغیر کھینچے کا مقصد ہے کہ جب ہم رواں پڑھ رہے ہوں گے اس وقت حرکات کو نہیں کھینچنا۔ جوڑ کرتے ہوئے آپ کھینچ سکتے ہیں، اور اتنا ہی کھینچنا ہے ہر حرف کو جتنا میں نے آپ کو حروف مفردات پڑھاتے ہوئے بتایا تھا۔ یعنی کچھ حروف ہیں جن کو کم کھینچنا ہے اور کچھ حروف ہیں جن کو زیادہ کھینچنا ہے۔ تو جیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیم کے اوپر مد ہے تو اس کو زیادہ کھینچنا ہے،
تو اس کو ادا کرتے ہوئے یعنی جب ہم اس طرح سے پڑھیں گے جوڑ کرتے ہوئے جیم، تو یہ زیادہ ہی کھینچنا ہے اس کو، جیم زبر، اب زبر کہنے کے بعد جب اس کا رواں پڑھیں گے اور اس کا رواں بنتا ہے جا، تو اس جا کو نہیں کھینچنا، یہ جو نہ کھینچنے والی بات ہوئی ہے اس پوائنٹ میں بغیر کھینچے، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہوئی ہے کہ جب ہم رواں پڑھ رہے ہوں گے، جوڑ کرتے ہوئے حرف کو اسی طرح سے صحیح طریقے سے اور پوری طرح ادا کرنا ہے جس طرح سے مفردات میں نے آپ کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اور بغیر جھٹکا دیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی میں بغیر یعنی جھٹکا شامل نہ ہو، جیسے دال کو اگر ہم دیکھیں، دال کی مثال، تو دال زبر دا، تو اس کو نہ لمبا کیا نہ جھٹکا دیا ہے، یعنی لمبا کرنا اس طرح سے ہوگا دال زبر دا، تو یہ جو دا کیا ہے اسی طرح سے اگر ہم اس کو دی کر دیں گے اور دو، تو یہ لمبا ہو جائے گا، یہ لمبا کرنا ہے، اور جھٹکا اس طرح سے دیتے ہیں اس کو، جیسے دال زبر دا، اسی طرح سے اس کو دی دو، تو یہ جھٹکا دینا ہے، تو ہم نے نہ اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے نہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ معروف ادا کرنا ہے، اور صحیح اس کو ادا کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے، جیسے دال زبر دا دی دو، یعنی ہم نے اس کو لمبا بھی نہیں کیا اور جھٹکا بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد چوتھے پوائنٹ کے بعد یہ پانچواں پوائنٹ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں، یعنی کہ الف، یہ جو ہے الف، یہ ہم نے پڑھا تھا حروف مفردات میں، یہ پہلا حرف تھا الف، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب اس پر کوئی حرکت آ جائے گی یا جزم، تو کوئی حرکت کی اگزامپل یہ دی ہوئی ہے انہوں نے، جیسے یہ الف ہے اس کے اوپر زبر آ گئی، یہ دیکھیں یہ زیر آ گئی یا پیش، تو یہ تینوں حرکات میں سے اس پر کوئی بھی حرکت جب آ جائے گی تب بھی اس کو حمزہ پڑھیں گے، یعنی اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ۔ اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد یہ دوسری بات یہ دین میں رکھیں کہ اس میں یہ کہا ہے یا جزم آ جائے، تو جزم سے مراد یہ دیکھیں یہ دال کی شکل والی یہ جزم ہوتی ہے، تو یہ جزم بھی اگر الف کے اوپر آ جائے گی تب بھی اس کو حمزہ پڑھنا ہے، اس کو الف نہیں پڑھنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ الف کو جو قرآن پاک میں جو یوز کیا جاتا ہے تو اس کی آواز سیم حمزہ کی طرح ہی ہوتی ہے، جیسے الف زبر بھی آ ہوتا ہے اور حمزہ زبر بھی آ، تو دونوں کی آواز سیم ہے، کیونکہ اس کو حمزہ کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ادا کرتے ہوئے اس کو الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ حمزہ، کیونکہ اس کی آواز حمزہ سے ملتی ہے۔ اسی طرح جب جزم آ جائے تب بھی اس کو حمزہ کہتے ہیں، کیونکہ جب کسی حرف پہ جزم آ جاتی ہے تو اس کو پچھلے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں جب حمزہ کے ساتھ پچھلے حرف کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، اسی طرح الف کے اوپر جزم آئے گی تو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، تو جب پچھلے حرف سے ملائیں گے تب بھی اس کو الف کو جھٹکا دیں گے، تو حمزہ اور الف دونوں میں پچھلے حرف سے ملا کر جھٹکا دیا جاتا ہے، تو اسی لیے اس جزم اگر اس پہ آ جائے گی تب بھی اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ بالکل حمزہ کی طرح ہی ادا ہوگی۔ تو یہ اس کی وجہ ہے کہ الف پر جب کوئی حرکت یعنی زبر زیر اور پیش یا اس کے اوپر جب جزم آ جائے گی تو ان چاروں صورتوں میں یعنی حرکات کی صورتوں میں اور یہ جزم کی صورت میں اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اب ہم نے اس کو الف زبر آ نہیں کہنا بلکہ حمزہ زبر آ کہنا ہے۔ تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کا مطلب یعنی موٹا پڑھنا، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں، یعنی کہ یہ جو را ہے ہمارے پاس، یہ را، اس پر جب زبر اور پیش آ جائے گی تو اس را کو موٹا کریں گے، یعنی پر کر کے اس کو ادا کریں گے، اور اگر اس کے نیچے زیر آ جائے گی تو اس را کو باریک پڑھیں گے، یعنی ویسے تو را موٹی ہوتی ہے، میں نے آپ کو حروف تہجی میں بتایا تھا کہ را کو پر کر کے پڑھنا ہے، لیکن یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر حالت میں موٹی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب اس پر زبر کی حالت آئے گی تو یہ موٹی ہو جائے گی، پیش کی حالت آئے گی تب بھی یہ موٹی ہو جائے گی، لیکن جب اس پہ زیر کی حالت آئے گی تو اس کو پتلا کر کے ادا کریں گے،
چونکہ یہ ہر حالت میں موٹی نہیں ہو رہی، اس لیے حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ ویسے را کو ادا کرتے ہوئے موٹا ہی کیا جاتا ہے، یعنی جیسے ہم اس کو اگر پڑھیں گے جوڑ کرتے ہوئے تو را کو موٹا پڑھیں گے چاہے زیر بھی پڑھ رہے ہوں۔ دیکھیں را، زبر را، را، تو زیر پڑھتے ہوئے بھی میں نے اس کو موٹا کیا را اس طرح سے، لیکن جب اس کا رواں پڑھیں گے را زیر، اب جب اس کا رواں پڑھیں گے تب اس کو پتلا کر کے پڑھیں گے ری، تب اس کو ری کر کے موٹا یعنی پر کر کے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح را پر جب پیش آ جائے گی تب بھی اس کو موٹا ہی کیا جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، ویسے را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور جب اس پر کوئی حرکت آ جائے گی تو حرکات میں جب اس کو رواں پڑھیں گے تو اس میں جب زبر اور پیش ہوگی تو موٹا کر کے ادا کریں گے، اور رواں پڑھتے ہوئے جب زیر ہوگی تو پتلا کر کے اس کو ادا کریں گے۔ امید ہے یہ بھی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں کچھ پوائنٹس، تو ان کو آپ دوبارہ سے ایک بار دیکھ لیں اور ان کو یاد بھی کر لیں۔ اس کے بعد ہم اس تختی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اسی طرح میں پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو دہراتے رہیں گے۔ تو اس کو ہم پہلے جوڑ کریں گے، یعنی یہ الف ہے، ان کو تینوں حالات میں پڑھا جائے گا، زبر کی حالت میں بھی، زیر کی حالت میں بھی، پیش کی حالت میں بھی۔ تو آپ پہلے اس کو جو ہے جوڑ کر کے پڑھیں گے، پھر اس کا جو ہے رواں پڑھیں گے اکٹھا، تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرانا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف پر زبر، زیر اور پیش آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، تو اب ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے بلکہ الف نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ، زبر آ، حمزہ، زیر ای، حمزہ، پیش او، آ، ای، او، با، زبر با، با، زیر بی، با، پیش بو، با، بی، بو، تا، زبر تا، تا، زیر تی، تا، پیش تو، تا، تی، تو، سا، زبر سا، سا، زیر سی، سا، پیش سو، سا، سی، سو، جیم، زبر جا، جیم، زیر جی، جیم، پیش جو، جا، جی، جو، حا، زبر حا، حا، زیر حی، حا، پیش حو، حا، حی، حو۔ تو یہاں تک آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں اس کو پڑھیں گے۔ تو آپ نے اگر غور کیا ہو تو ان حروف کی ادائیگی میں نے اسی طرح ہی کی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو حروف مفردات میں بتایا تھا، اور ان کے مخارج کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب ان پر علامات بھی آ جائیں گے اور ان کا جب رواں پڑھ رہے ہوں گے تب بھی اسی طرح ہی اسی مخرج سے ادا کرنا ہے، یعنی جو حروف موٹے ہیں ان کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، جو حروف ہلکی ہیں جیسے آج یہ ہا ہمارے پاس آیا ہے تو اس کو جب میں نے رواں پڑھا تب بھی اس کو حلق سے ہی نکال کر پڑھا ہے، جیسے ہا، ہی، ہو، یعنی ان کی ادائیگی کا جو مقام ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔ اسی طرح سا کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہونٹ ہونٹ نہیں سوری
دانت اور زبان کی نوک سے ادا کرنا ہے، یعنی دانت کی بھی، اوپر والے دانتوں کی بھی نوک، اس کا بھی سرا اور زبان کا سرا آپس میں ملا کر نرمی کے ساتھ ادا کرنا تھا سا کو۔ تو یہاں پر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے اس کو اسی طرح سے ہی ادا کیا ہے، سا سی سو۔ تو اس بات کا آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے۔ 3 لائنیں آج ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، اس کے بعد باقی جو تختی ہے اس کو ہم آگے کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اور اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جو لوگ آج تک قرآن پاک صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائے وہ بھی صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ویڈیوز کو شیئر کریں گے اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ تو یہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، جو قرآن پاک پڑھے گا اور سیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔